Dear students, today we are going to discuss Wordsworth's theory of poetic diction, as we have discussed Wordsworth's theory of poetry, and today we are going to discuss Wordsworth's theory of poetic diction. So we'll discuss the main points of Wordsworth's theory of poetic diction. First of all, there is no difference between language of prose and metrical composition. Yes. According to Wordsworth, in the preface, Wordsworth emphasizes that the language of prose and the metrical composition have everything in common. Thus, he tries to bridge the gulf between prose and verse. He argues that prose and metrical competition make use of the same material, for example, words and phrases, and appeal to the same sentence. Meter adds no distinction to the language. If there is some distinction between these two, it is only due to passionate use of language. Therefore, the difference is generic, not specific. The word used in prose can be used in poetry and the vice versa. Yes. So no difference between language of prose and the metrical composition. According to Wordsworth, وہ کہتے تھے کہ پروز اور ایسی لینگویج جو کہ میٹریکل کمپوزیشنز کے ساتھ مل کے بنی ہو، ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے، وہ سیم ہونی چاہیے، چاہے جس طرح کی بھی ہو. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف رائٹر مختلف تھیم کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہر رائٹر کا اپنا رائٹنگ سٹائل ہوتا ہے. ورڈزورتھ کہتے تھے کہ اگر پروز اور میٹریکل کمپوزیشن والے جتنے بھی آپ نے ورک لکھنے ہیں ان میں کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ میٹر کی بات کی اس نے، ریتمک کی بات کی اور لینگویج کی بات کی، تو وہ کہتا ہے کہ ان میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. نمبر سیکنڈ، دا پوئٹ شوڈ چوز انسیڈنٹ اینڈ سچویشن فرام ہمبل اینڈ رسٹک لائف. یس، اکارڈنگ ٹو ورڈزورتھ وہ کہتے تھے کہ پوئٹس کو اپنے پوئٹری میں، اپنے پروز میں، اپنے ناول میں، ساری چیزوں میں جو کیا کرنا چاہیے، کامن لائف کے انسیڈنٹس کو ڈسکس کرنا چاہیے. ایسے انسیڈنٹس جو انسان کی زندگی میں کامن ہوں، مین کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی ایزیلی آپ اس کو سمجھ سکیں، کہ جو رائٹر جتنی بھی کمپلیکیٹڈ بات کرے گا اس کے سمجھنے والے یا اس کے ریڈر اتنے ہی مشکلات کا کیا کریں گے، سامنا کریں گے. اکارڈنگ ٹو ورڈزورتھ وہ کہتا تھا کہ لینگویج اینڈ انسیڈنٹ شوڈ بی ویری کامن. عام آدمی کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ ڈسکس کیے جانے چاہیے. مینز کہ آپ اتنے بڑے حالات ڈسکس نہ کریں یا اتنے ایکسیپشنل حالات ڈسکس نہ کریں جو عام بندے کی زندگی میں ہوں ہی نہ، کیونکہ جب عام بندے نے پڑھنا ہے تو اس کے مطابق اس کے تھیمز، اس کے انسیڈنٹس، اس کے حالات سب کے سب کامن لائف کے ہونے چاہیے، تاکہ پڑھنے والے بندے کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. نمبر تھرڈ، دیز کامن لائف انسیڈنٹس اینڈ سچویشن شوڈ بی ڈسکرائب ان اے سلیکشن آف لینگویج ریئلی یوز بائی آرڈنری پیپل. یس، اور لینگویج جو ہے وہ بھی بڑی سادہ ہونی چاہیے. پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ ہم نے بات کی کہ انسیڈنٹس اور تمام حالات جو ہیں وہ کامن لائف کے ہوں. اب وہ کہتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ بھی بڑی سمپل ہونی چاہیے، آرڈنری پیپل، عام لوگ بول سکتے ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کے دور میں اگر لوگوں کی عام کیا کہتے ہیں اس کو، مدر ٹنگ کچھ اور ہے اور آپ کی جو لینگویج ہے وہ کچھ اور ہے، ان کی نیشنل لینگویج کچھ اور ہے اور ان کی انٹرنیشنل لینگویج کچھ اور ہے، اور آپ کی جو رائٹنگز ہیں، رائٹر کی جو رائٹنگز ہیں وہ کسی اور لینگویج میں ہوں، تو سمجھنے والے کو اس لاجک کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. نمبر 4، دا ریئر لینگویج یوزڈ بائی کامن پیپل شوڈ بی ہیو اے سرٹن کلرنگ آف امیجینیشن. یس، کہتے ہیں کہ جو لینگویج آپ یوز کریں اس میں مختلف قسم کے رنگ ہونے چاہیے، امیجینیشن ہونی چاہیے. جیسے کہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ورڈزورتھ امیجینیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ورڈزورتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لینگویج یوز کریں اس میں کلرفل امیجینیشن ہو. مینز آپ کی لینگویج کے اندر پتہ چلے کہ آپ مختلف اسپیکٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ کی لینگویج کے اندر، آپ کے تھاٹس کے اندر نظر آنا چاہیے کہ آپ جو اپنے ریڈرز کو دینے جا رہے ہیں دیٹ از سم تھنگ specific and that is something not ordinary, but in the other end you can say that your writer should be some sort of mixture of imagination. اس میں مختلف قسم کے تھاٹس ہوں، اس میں مختلف قسم کے آئیڈیاز ہوں، مختلف قسم کی فلسفی ہو. یہ نہ ہو کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ لینگویج بھی سیم ہو، لینگویج بھی عام ہو، حالات بھی عام ہو اور اسی کے ساتھ امیجینیشن بھی عام ہو. نہیں، امیجینیشن کو وہ کہتا ہے کلرفل ہو.
مینز آپ کا ریڈر جو ہے وہ اس کو انجوائے کرے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں, آپ کوئی بک پڑھتے ہیں یا آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں جتنے تک کلرفل امیجنیشن نہ ہو اتنے تک کسی قسم کی یا کلرفل انسیڈنٹس آپ کہہ لیں یا کلرفل اپس اینڈ ڈاؤنز نہ ہوں یا مختلف حالات کو ڈسکس نہ کیا جا رہا ہو اکارڈنگ ٹو یور انٹرسٹ, تو تب تک کیا ہوتا ہے آپ اس کو اچھے سے انجوائے نہیں کرتے. سیم از دا کیس ود دا ورڈزورتھ. وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو رائٹر ہے اس میں بھی یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ دیٹ ہی اور شی شوڈ یوز کلرفل امیجنیشن. دس امیجنیشن شوڈ بی یوز فار دا سیک آف لرننگ, فار دا سیک آف, بات کی سمجھ آ رہی ہے نا, کہ آپ کا ریڈر جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ یہ امیجنیشن کیوں یوز کی گئی ہے اینڈ وائی ہی اور شی از گوئنگ ٹو ڈپکٹ. دا لاسٹ ون از ان دا وے ordinary and common things should be presented in an unusual way and make the incident and events interesting by tracing in the primary laws of human nature. Yes, کہتا ہے کہ آپ چاہے انسیڈنٹس چاہے لینگویج جتنی بھی عام رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں کہ اس کے اندر آپ کے جو واقعات ہیں وہ اتنے انٹرسٹنگ ہونی چاہیے کہ ہیومن نیچر کے لاز کے اندر وہ آنی چاہیے. مین ہیومن نیچر جو ہے انسان کی جو فطرت ہے یا انسان کی فطرت کے جو قانون ہیں یا نیچر کے جو قانون ہیں ان کے اندر کم از کم ہوں, ان نیچرل نہ ہوں. آپ کی لینگویج آپ کے انسیڈنٹس ایسے ہونے چاہیے جو کامن لائف کے تو ہوں, اس کے ساتھ ساتھ وہ کیسے ہوں, وہ ایسے ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کو سمجھانے میں بھی آسانی ہو. مینز کہ جب آپ ان ریئلسٹک باتیں کریں گے یا آپ ہیومن نیچر سے باہر جائیں گے تو آپ نہ سمجھ سکتے اور نہ ہی سمجھا سکتے ہیں. میں اب یہاں پہ آپ کو ایگزامپلس دینے لگ جاؤں ڈائناسورس کی, تو از اٹ پاسبل یو ول انڈرسٹینڈ؟ نو, نیور ایور. دا تھنگ از دیٹ ان وچ اسپیکٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آور ایگزامپلز, آور لینگویج, اٹ شوڈ بی آرڈنری according to the dialect, according to the speaker, according to the your reader. But the thing is that colorful imagination should be there and on the other hand human nature should be there. مینس کہ آپ کے جو سراؤنڈنگز میں رہنے والے ہیومن نیچر کے حالات ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے لوگ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں جتنی بھی بات کرتے ہیں آج کل کے حالات کے حساب سے کرتے ہیں نا, تو ان کو کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے. یا آپ کے جتنے بھی اور رائٹر ہیں ان کو کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ جب وہ تھیم, جب وہ لینگویج, جب وہ انسیڈنٹس, جب وہ تمام قسم کے ہیومن نیچر کی بات کریں گے تب آپ زیادہ اچھے رائٹر ثابت ہوں گے. سو ورڈزورتھ کی تھیوری آف پوئٹک ڈکشن میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی ورک لکھیں پوئٹری کے ہوں, جس بھی اسپیکٹ میں ہوں, ان کے یہ 4 سے 5 وہ کہتے ہیں کہ ان اسپیکٹس کے اوپر عمل کیا جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ایک اچھے پوئٹ بن سکتے ہیں. دیٹس آل.